المنار 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 اے امین علم و فن اے حکمتوں کے انجمن تجھ پہ نازاں ہے چمن تجھ پہ نازاں ہے چمن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید کما ورد فی سورة البقرہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اما بعد، علوم القرآن کے گزشتہ دروس میں ہم نے منظومۃ الزمزمی کی 5ویں عقد کی چھٹی بحث کے مطالعہ کا آغاز کیا تھا. تو جیسا کہ بارہا میں اپنے دروس میں یہ بات دہرا چکا ہوں کہ اس نظم میں ناظم رحمہ اللہ نے ایک بہت ہی خوبصورت اور منطقی ترتیب یعنی علوم القرآن کی مباحث کی قائم فرمائی ہے. تو بہرحال اس ترتیب کے اعتبار سے ہم ابھی جن مباحث کا تذکرہ کر رہے ہیں ان کا تعلق احکام کے استنباط کے ساتھ ہے. اسی لیے ناظم رحمہ اللہ نے 5ویں عقد کا جو عنوان قائم فرمایا کہ ما یرجو الی مباحث المعانی المتعلقہ بالاحکام، یعنی ان مباحث کا تذکرہ جن کا براہ راست تعلق احکام کے استنباط کے ساتھ ہے. تو فرمایا وہو 14 نوعاً، اور اس کی 14 قسمیں ہیں. یعنی یہ جو عقد ہے اس میں ناظم رحمہ اللہ ان 14 مختلف مباحث کا تذکرہ فرمائیں گے جن کا براہ راست تعلق احکام کے استنباط کے ساتھ ہے. تو اس یعنی عقد کا مطالعہ کرتے ہوئے گزشتہ درس میں ہم نے چھٹی قسم یعنی المجمل کا تذکرہ کیا تھا. تو اسی بحث کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کے درس میں ہمارا موضوع یعنی 5ویں عقد کی 7ویں بحث ہوگی، جس کا عنوان ناظم رحمہ اللہ نے قائم فرمایا المعول، یعنی وہ الفاظ یا وہ آیات جو معول ہیں. معول سے کیا مراد ہے، تعویل کس چیز کو کہا جاتا ہے، تعویل کی کون کون سی اقسام ہیں، اور تعویل کے متعلق علماء کے درمیان یعنی کون کون سی آراء پائی جاتی ہیں. تو انشاءاللہ آج کے درس میں ہمارا یہی موضوع رہے گا. تو معول سے کیا مراد ہے، یعنی وہ نص جو معول ہو، جو تعویل شدہ ہو. تو اس کی طرف آنے سے پہلے ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ تعویل کس چیز کو کہا جاتا ہے. تو سب سے پہلی بات جو ہمیں ذہن میں رکھنی ہے وہ کیا ہے کہ جہاں تک لفظ تعویل کا تعلق ہے تو یہ لغت میں اور شرعی اصطلاحات میں 3 معنی میں استعمال ہوتا ہے. ایک وہ کیا ہے، اطلاق لفظ التعویل علی حقیقت ما یعول الیہ الکلام. دوسرا اطلاق لفظ التعویل مرادا بہ التفسیر. اور تیسرا اطلاق لفظ التعویل علی صرف اللفظ عن المعنى الراجح الى المعنى المرجوح لدلیل یقترن بہ. یعنی 3 معنی میں. پہلا معنی کیا ہے کہ الفاظ کی حقیقت کی طرف کلام کو لوٹانا. مراد کیا ہے اس چیز سے، مراد مثال کے طور پر ہے میں آپ کو کوئی کام کرنے کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ کام کریں، ٹھیک ہے. تو جب تک یہ کام خارج میں وقوع پذیر نہیں ہوگا تب تک یہ بات صرف ایک لفظ ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ ذرا باہر تک جائیں، جب تک یہ بات صرف ایک بات ہے تب تک اس میرے حکم کی اصل حقیقت یا خارجی دنیا میں اس کا اظہار نہیں ہوا.
تو میں کہوں گا میرے اس حکم کی تعویل یہ ہوگی کہ آپ اٹھ کر باہر چلے جائیں، یعنی جو چیز کہی جا رہی ہے یا کلام کا جو خارجی دنیا میں اس کا مظہر ظاہر ہونا، تو اس کو ہم کہتے ہیں یعنی یہ تعویل کا ایک معنی ہے جو استعمال کیا جاتا ہے۔ دوسرا، تعویل استعمال کیا جاتا ہے تفسیر کے معنی میں، یعنی تعویل اور تفسیر آپ یعنی ایک ہی معنی میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اور تیسرا، جو کہ یعنی اصولیین کے نزدیک یعنی تعویل کا بنیادی معنی مانا جاتا ہے، اور حقیقتاً اگر بات سمجھی جائے تو جس تعویل کا تذکرہ یہاں ناظم رحمہ اللہ نے کیا ہے اس سے بھی یہی تیسری قسم مراد ہے۔ تو کیا قسم معنی ہے اس کا؟ کہ صرف اللفظ عن المعنی الراجح، کہ کسی لفظ کے راجح معنی کے بجائے مرجوح معنی کو اختیار کرنا۔ راجح مرجوح کی مباحث ہم بار بار پڑھتے آ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم کہیں گے کہ کلام کی اصل ہے الحقیقہ، ٹھیک ہے، جیسے حقیقت اور مجاز کی بحث میں ہم نے پڑھا ہے۔ یہ اگر بات ہم تسلیم کرتے ہیں کہ مجاز پایا جاتا ہے تو ہم یہ بات کہیں گے کہ راجح معنی جو لفظ کا ہوتا ہے وہ تو یعنی حقیقت ہوتا ہے۔ اب حقیقت سے مجاز کی طرف یعنی جانے کے لیے ہمارے پاس دلیل ہونی چاہیے، یعنی راجح سے مرجوح کی طرف جانے کے لیے ہمارے پاس دلیل ہونی چاہیے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ تعویل سے کیا مراد ہے؟ صرف اللفظ عن المعنی الراجح الی المعنی المرجوح، یعنی راجح سے مرجوح معنی کی طرف لفظ کو پھیرنا، لدلیل یقترن بہ، خواہشات کی بنیاد پر نہیں بلکہ دلیل کی بنیاد پر کہ جو دلیل پائی جاتی ہو۔ تو اب ہم ان تینوں یعنی معنی کے متعلق کچھ یعنی مثالیں بھی بیان کریں گے تاکہ معاملہ واضح ہو جائے کہ اس سے مراد کیا ہے۔ سب سے پہلی بات، اطلاق لفظ التعویل علی حقیقت ما یعول الیہ الکلام، اس سے کیا مراد ہے؟ وہی نفس الحقائق التي اخبر اللہ عنہا، یعنی یہاں تعویل سے مراد ہے کہ وہ اخبار، وہ خبریں جن کی ہمیں قرآن خبر دیتا ہے ان کا خارج میں وقوع پذیر ہو جانا۔ مثال کے طور پر قیامت کے بارے میں ہمارا ایمان ہے کہ قیامت حق ہے، قیامت کے بارے میں جہاں جہاں قرآن میں تذکرہ پایا جاتا ہے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن فی الحال قیامت وقوع پذیر نہیں ہوئی۔ جس دن قیامت وقوع پذیر ہو جائے گی ہم کہیں گے کہ یہ اللہ کے قرآن کی یہ تعویل ہے، یعنی اس کا خارج میں ظہور ہو گیا، قیامت حقیقتاً واقع ہو گئی۔ مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں سورہ اعراف کی آیت نمبر 53، اللہ رب العزت فرماتے ہیں هل ينظرون الا تعویلہ، کیا یہ قیامت کی تعویل کے انتظار میں ہیں؟ یوم یاتی تعویلہ، جس دن یہ قیامت وقوع پذیر ہو جائے گی۔ یعنی یہاں تعویل سے کیا مراد آیا؟ یہاں تعویل سے مراد آیا کہ جس چیز کی آپ کو خبر دی جا رہی ہے، جو ایک خبر تھی، اس کا خارج میں وقوع پذیر ہو جانا۔ فرما دے کہ جس دن وہ قیامت اپنی تمام حقیقت کے ساتھ واقع ہو جائے گی، یقول الذین نسوہ من قبل، تو وہ لوگ جنہوں نے قیامت کو جو بلا بیٹھے تھے وہ کہیں گے قد جاءت رسول ربنا بالحق، کہ بتحقیق اللہ ہمارے رب کے رسول ہمارے پاس حق بات لے کر آئے تھے، یعنی جو یہ قیامت تھی اس کی تعویل آج واقع ہو رہی ہے، جو آج تک ایک خبر تھی وہ خارج میں وقوع پذیر ہو گئی۔ ایسی سورۃ یونس کی آیت نمبر یعنی 39 اللہ رب العزت فرماتے ہیں بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ ولما یأتہم تاویلہ، یعنی یہ اس چیز کا انکار کرتے ہیں جس کا یہ حقیقتاً ادراک نہیں رکھتے، حالانکہ ابھی اس کی حقیقت ان کے سامنے، اس کی تعویل ان کے سامنے نہیں ہے۔ یعنی انسان کے سامنے جب اشیاء کی حقیقت موجود نہیں ہوتی تو کبھی کبھار انکار کے لیے بھی انسان آمادہ ہو جاتا ہے۔ تو یہاں جو بات سمجھانی مراد ہے وہ کیا ہے کہ تعویل سے مراد ہے کہ اخبار کا خارج میں حقیقت میں وقوع پذیر ہو جانا۔ اس کی مزید مثال کے طور پر سورۃ النصر کی آیت نمبر 3 میں اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ فسبح بحمد ربک، پس اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کریں، واستغفرہ، ان کی اللہ کی تسبیح اور حمد بیان کریں اور اللہ سے استغفار طلب کریں، انہ کان توابا، بے شک وہ بہت زیادہ مغفرت کرنے والے ہیں۔ تو اس حدیث یعنی اس آیت کی تفسیر میں یعنی امام بخاری رحمہ اللہ نے اور امام مسلم نے اپنی کتابوں میں
المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے روایت بیان کی ہے، فرماتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی تھی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقصر ان یقول فی رکوعہ وسجودہ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی یتعول القرآن۔ فرماتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجدے میں کثرت کے ساتھ کیا پڑھا کرتے تھے؟ سبحانک اللہم۔ یعنی اب دیکھیں یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے فسبح، کہ آپ تسبیح بیان کریں۔ یہاں حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح کو اپنا معمول بنایا۔ یہاں کہا جا رہا ہے بحمد، یعنی حمد بیان کرے، یہاں پر سبحانک اللہم ربنا وبحمدک حمد بیان کر رہے ہیں، تو فرمایا واستغفرہ، استغفار طلب کرے۔ یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہم اغفر لی، یعنی گو کہ اوپر کی آیت میں جو حکم بیان کیا گیا اس پر عمل شروع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ خود فرماتی ہیں یتعول القرآن، آپ قرآن کی تعویل کر رہے تھے۔ قرآن کی تعویل سے کیا مراد؟ قرآن میں جو حکم دیا گیا تھا اس کو عمل میں لا رہے تھے۔ ابھی تک اوپر کی آیت میں جو حکم تھا اب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کے ذریعے سے خارج میں وقوع پذیر ہوا، تو ہم کہیں گے اس آیت کی یہ تعویل، یعنی اس کا خارج میں ظہور ہونا یہی تھا کہ جس چیز کا حکم دیا گیا اس چیز پر آپ نے عمل کیا۔ تو یہ تعویل کا پہلا معنی۔ دوسرا، جیسے میں نے عرض کیا کہ تعویل دوسرے معنی میں استعمال ہوتا ہے تفسیر کے ہی مقابلے میں، یعنی تفسیر اور تعویل ایک ہی معنی میں استعمال ہوں گے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ تفسیر کے بارے میں تعویل کے لفظ کا اطلاق صحابہ کے زمانے سے ہی اس کا ثبوت پایا جاتا ہے، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ احادیث میں بھی تعویل کو تفسیر کے ہم معنی لفظ کے طور پر، یعنی سائنونیم جسے ہم کہتے ہیں، کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر یعنی سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ عبداللہ ابن عباس کو دین کی سمجھ عطا کرے، وعلمہ التعویل، اور اس کو تعویل کا علم سکھائے۔ تو تعویل سے یہاں کیا مراد ہے؟ یعنی اتفاقی مسئلہ ہے کہ اس سے مراد یعنی تفسیر کا علم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حق میں یہ دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ انہیں تفسیر کا علم سکھائے۔ یعنی اس کے وضاحت میں امام طبری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ علمہ التعویل سے کیا مراد ہے؟ ما یعول الیہ معنی ما انزل اللہ تعالی ذکرہ علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم من التنزیل و آیہ الفرقان، یعنی قرآن کی آیات کی تفسیر کا علم۔ اور تیسرا جو کہ اصل مسئلہ ہے اور جس کی طرف ناظم رحمہ اللہ نے یہاں پر یعنی تذکرہ فرمایا ہے، اس سے کیا مراد ہے کہ صرف اللفظ المعنی عن المعنی الراجح الی المعنی المرجوح، کسی لفظ کو اپنے راجح معنی کے بدلے مرجوح معنی میں استعمال کرنا دلیل کی بنیاد پر۔ اس کی وضاحت میں بیان کرتا ہوں انشاءاللہ۔ مثال کے طور پر تخصیص العام، یعنی اس کی ایک مثال یعنی راجح سے مرجوح کی طرف یعنی لفظ کو لوٹانے کی ایک مثال کیا ہے؟ تخصیص العام، یعنی کوئی لفظ قرآن میں وارد ہوا ہے عموم کے صیغے کے ساتھ، اب جب آپ اس کی تخصیص کرتے ہیں، مثال کے طور پر حکم وارد ہوا ہے عام کی صیغے کے ساتھ، ٹھیک ہے، یعنی اس کا راجح معنی کیا ہے کہ یہ حکم سب کے لیے ہے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں سب کے لیے حکم نہیں ہے، یہ بعض افراد پر مشتمل ہے یا بعض لوگوں کے لیے حکم ہے۔ یعنی جب ہم تخصیص کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم لفظ کو اپنے راجح معنی کے بدلے مرجوح معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ لأن المعنى الراجح في العام استغراقه لجميع الأفراد فإذا خصص وجعل دالا على بعض الألفاظ دون الجميع كان تعويلا بحسب اصطلاح المتأخرين من المتكلمة والمتفقهة لأننا صرفنا دلالة اللفظ عن المعنى الراجح وهو الاستغراق إلى معنى مرجوح وهو دلالته على بعض الأفراد دون الجميع، یعنی عام سے خاص کی طرف جانا، تخصیص کرنا، یہ کیا ہے؟ راجح کے بدلے مرجوح معنی کی طرف جانا۔ لیکن جب ہم یہ بات تفصیل سے عام و خاص کی بحث میں پڑھ چکے ہیں
किसी हुक्म को यानी किसी हुक्म की तखसीस के लिए क्या शर्त है हमारे पास कि उसके लिए दलील होनी चाहिए। आप खामोखा नहीं कह सकते कि ये उस ज़माने के, जैसे हम देखते हैं आज के इस दौर में यानी गामदी फ़िक्र की जो एक बुनियाद है कानून इत्माम हुज्जत वगैरह का मामला, तो वो कि बहुत सारे अहकामात को ख़ास करते हैं एक दौर में और बाज़ अफराद के साथ। यानी ये हुक्म सहाबा के लिए था, ये हुक्म रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के लिए ख़ास था। तो अल्लाह के बंदो, ये बात यानी कुरान में तो अल्फाज उमूमी सही के साथ वारिद हुए हैं। अब अगर आप इसकी तखसीस बयान कर रहे हैं तो तखसीस के लिए दलील होनी चाहिए। यानी बग़ैर दलील के किसी बयानिए को फिट करने के लिए और यानी आपकी किसी सोच के बारे में दलाइल को गढ़ने के लिए अगर ये आप मामला इख्तियार कर रहे हैं, ये खुद ही तखसीस का मामला हो रहा है, तो ये कबूल नहीं होगा। इसीलिए अगर आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पर तावील के लिए शर्त लगाई गई। हम कहते हैं कि सरफ़ुल लफ्ज़ अनिल माना राजिह इलल माना मरजूह, मगर साथ शर्त है लिदलीलिन यक़्तरिनु बिही, वो दलील की बुनियाद पर होगा। ठीक है, किताल सहाबा के साथ ख़ास था या बहुत सारे अहकामात वो सहाबा के साथ ख़ास थे, किस बुनियाद पर? इसकी कोई बुनियाद होनी चाहिए। अगर कुरान में उमूम की सिगे के साथ वारिद हुआ है तो आप तखसीस के लिए दलील पेश करेंगे। तो बहरहाल जो बात मुझे बुनियादी समझानी मुराद है वो क्या थी, वो ये है कि तावील का जो और एक माना है वो है कि हम लफ्ज़ को अपने राजिह मानी के बदले मरजूह मानी में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दलील की बुनियाद पर। जिसकी एक मिसाल मैंने बयान उसूली तौर पर, मिसालें यानी तो बहुत सारी हैं, मैंने एक कायदा बयान किया कि कायदे में क्या है कि लफ्ज़ अगर उमूम की सिगे के साथ वारिद हुआ है तो ये सभी अफराद पर मुश्तमिल होगा, लेकिन जब इसकी तखसीस हम करेंगे, तखसीस का मतलब ही खुद है कि आप राजिह के बदले मरजू मानी को इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इस राजिह से मरजू की तरफ जाने के लिए आपके पास दलील होनी चाहिए, तब आपकी तावील दुरुस्त तावील होगी। अगर आप दलील के बगैर जा रहे हैं तो ये बातिल तावील होगी, ये बातिल तावील होगी। अच्छा, मिसाल के तो जैसे मैंने अर्ज़ किया लिदलीलिन यक़्तरिनु बिही, शर्त है दलील का मौजूद होना। अगर दलील है तो ये तावील सही है, दलील नहीं है तो ये तावील फासिद है। ठीक है, तो इसी माना में अगर यानी उलमा कहेंगे हाज़ नस्सु मुअव्वल, कि ये मुअव्वल नस है, यानी ये तावील शुदा नस है। इससे क्या माना होता है, अन्नहु मसरूफ़ुन अनिल माना राजिह इला माना मरजूह फ़इन काना हुनाका दलीलुन फ़इन्नहु यकूनु तावीलन सहीहन मिस्लु तख़सीसिल उमूमी लिदलीलिन ख़ास वइन काना बिदूनी दलीलिन फ़इन्नहु हीनइज़िन ला यकूनु तावीलन सहीहन। जो बातें मैंने अर्ज़ की उसका खुलासा है। अच्छा, और एक यानी मिसाल के ज़रिए से मज़ीद थोड़ा वाज़ेह करता चलो। फरमाते हैं कि मिसाल के तौर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमाना व अक़ीमुस्सलाह, कुरान में हुक्म हुआ अक़ीमुस्सलाह, तो हम इससे पहले सियगुल उमूम जब पढ़ चुके हैं तो उसके बारे में यानी हमने पढ़ा था तफसील से कि यानी आम की कौन कौन से सीखे हैं। तो ये बिल्कुल वाज़ेह है कि अक़ीमुस्सलाह के ज़रिए से यानी ये हुक्म आम है। ये किससे कहा जा रहा है, अक़ीमू, ये किससे कहा जा रहा है? ये खाली रसूल से कहा जाता है या सहाबा से कहा जा रहा है, या कुरान के हर एक मुखातिब, हर एक बाईमान के लिए ये हुक्म दिया जा रहा है अक़ीमुस्सलाह? यानी जब उमूम की सिगे के साथ बात वारिद हुई तो इस्तिग़राक़ लाजिम है। ठीक है, तो बाज़ लोग क्या कहते हैं, युरादु बिही अवामुन नास दून ख़वास, जैसे सूफिया, बातिल सूफिया का ये मामला, कहते हैं कि ये नमाज़ें वगैरह शरीयत ये तो अवाम के लिए हैं, ख़ास जो यकीन के दर्जे को पहुँचे हुए लोग हैं उनके लिए ये इबादतें नहीं हैं। हम तो, हमारा तो इत्तिसाल का मामला है, बराह रास्त ताल्लुक़ का मामला है। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि जब अकीमू कहा जा रहा है, ठीक है, जब अकीमू इसमें वावुल जमा इस्तेमाल हुआ है तो इसी दलालत करता है किस पर, उमूम पर, इस्तिग़राक़ पर। हम कहेंगे कि नहीं, जो भी शरीयत का मुखातब है, ठीक है, छोटा यानी जो भी शरीयत के अहकामात का मुकल्लफ हुआ उसको हुक्म दिया जा रहा है अकीमू। ठीक है, अब अगर आप बाज़ लोगों को इससे बाहर निकालना चाहते हैं कि उनके लिए नमाज नहीं है तो उसके लिए आपको दलील पेश करनी पड़ेगी उसके लिए। और दलील कहाँ से, मनगढ़ंत दलील नहीं, बल्कि वही अदिल्ला जो उसूलीन और उलमा के नज़दीक काबिल एतबार अदिल्ला हैं। तो जब ये लोग कहेंगे कि यकीन की मंजिल को जो पहुँच गया
تو اس کے لیے نماز نہیں، ہم کہیں گے کہ اللہ کے بندے اس پر دلیل پیش کرو. کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری دنیا میں آخری دن تک نماز ادا کرتے رہے. صحابہ سے نمازوں کو چھوڑنے کا کوئی ثبوت نہیں پایا جاتا، یعنی نماز کسی صورت میں معاف نہیں ہے. لیکن ہم کہیں گے کہ بعض صورتوں میں نماز چھوڑی جا سکتی ہے. وہ کون سی صورتیں ہیں؟ مثال کے طور پر اگر کوئی مجنون ہے، ٹھیک ہے، مجنون نماز پڑھے گا؟ مجنون کے لیے نماز نہیں ہے. اسی طرح مثال کے طور پر تقصیر جب ہم کریں گے، یا جو بالغ یعنی غیر بالغ ہے، نابالغ بچہ جو ہے، بچے کے لیے یعنی نماز کا حکم نہیں ہوتا، یا خاص سب سے جسے واضح ہوگا. عام حالت میں جیسے نماز کا حکم مرد کے لیے ہے ویسے ہی ایک خاتون کے لیے بھی ہے. لیکن ہم جانتے ہیں کہ خواتین کے مخصوص ایام، حیض کے ایام کے دوران خواتین کو نماز چھوڑنے کا حکم ہے. تو جب خاتون ان ایام کے دوران نماز کو چھوڑتی ہے کس بنیاد پر؟ وہ دلیل کی بنیاد پر. ٹھیک ہے، تو ہم کہیں گے راجح معنی تو یہی تھا کہ اقیم الصلاۃ، اس میں مرد بھی شامل ہوئے، اس میں خواتین بھی شامل ہوئی، اس میں وقت کی کوئی قید نہیں ہے. لیکن جب خاتون کو ہم یعنی بول رہے ہیں کہ یعنی ماہواری کے ایام کے دوران آپ نماز ادا نہیں کریں گی، تو وہ راجح سے مرجوع معنی کی طرف ہم جا رہے ہیں. لیکن کس بنیاد پر؟ لدلیل یقترن بہ، ان ادلہ کی بنیاد پر جن میں خواتین کو ان ایام میں، مخصوص ایام میں نماز سے علیحدہ رہنے کا حکم دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو بات ہے یہاں تک ہمارے سامنے کیا آیا کہ تین معنی تعویل کے. ایک کہ وہ اشیاء یا اخبار اپنی حقیقت کے ساتھ ظاہر ہو جائیں، جس کی میں نے مثال دی قیامت کے بارے میں، یا مزید تفسیر کے ساتھ کہ فسبح بحمد ربک واستغفرہ. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سجود میں دعا مانگا کرتے تھے کہ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ یتعول القرآن، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تعویل کر رہے تھے. ایک وہ. دوسرا میں نے عرض کیا کہ تعویل اور تفسیر ہم معنی الفاظ کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، جیسے کہ دعا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں کہ اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل. اور تیسرا میں نے عرض کیا کہ تعویل سے مراد ہے صرف اللفظ عن المعنى الراجح الى المعنى المرجوح لدلیل یقترن بہ. اس کی تفصیل آ گئی. اس ساری بحث کو جب آپ سامنے رکھیں گے تو نظم کی طرف آئے. منظومۃ الزمزمی صفحہ نمبر 28. ناظم رحمہ اللہ فرماتے ہیں النوع السابع، ساتویں قسم کیا ہے؟ المعول، وہ نصوص جو تعویل شدہ ہوں. اب یہاں فرماتے ہیں کہ معول کون سی نص ہے؟ ان ظاہر ما بدلیل نزل، یعنی یہ اپنے ظاہر معنی سے، اپنے راجح معنی سے یعنی ہٹا کر ہم کہاں کی طرف جاتے ہیں؟ مرجوع معنی کی طرف، لیکن بدلیل نزل، دلیل کی بنیاد پر. اب اس کے بعد ایک بڑی بحث کو چھیڑا ہے یہاں پر ناظم رحمہ اللہ نے کہ تعویل کے باب میں یعنی جو اللہ رب العزت کی یعنی صفات ہیں، صفات باری تعالیٰ، صفات باری تعالیٰ کا جہاں تک معاملہ ہے تو وہاں پر تعویل کے باب میں کون سا مسلک راجح ہے. تو ہم اس سے پہلے بھی یہ بات کہہ چکے ہیں متعدد مرتبہ کہ امت میں اسماء و صفات کی تعویل کے حوالے سے دو بڑے موقف پائے جاتے. ایک کہ تعویل کی جائے گی، دوسرا تفویض، یعنی یا جسے آپ کہہ سکتے ہیں عمومی طور پر جو استعمال کیا جاتا ہے کہ اشاعرہ کا موقف، اور اس کے بغیر دوسرا جو ہے محدثین، یا جسے آپ کہتے ہیں کہ سلفی موقف جو ہے، یا جس کے حوالے سے سب سے مشہور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا موقف ہے. تو اس میں یعنی اسماء و صفات کے حوالے سے میں اس سے پہلے بھی تفصیل سے پڑھا چکا ہوں، اور عقیدہ طحاویہ کی کلاسز میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا، بلکہ پڑھا ہے لازماً. تو وہاں پر یعنی اسماء و صفات کی تعویل کے حوالے سے دو بڑے موقف جو ہیں، ایک ہے تفویض. تفویض کے حوالے سے بھی میں عرض کر چکا ہوں. ایک تو تفویض مطلق ہے، دوسرا تفویض یعنی کیف فقط. مثال کے طور پر وہ مشہور معاملہ کہ امام مالک رحمہ اللہ سے پوچھا گیا استوا کے متعلق، تو انہوں نے کیا فرمایا؟ الاستواء معلوم، استوا معلوم ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ معلوم ہے تو معلوم سے کیا مراد ہے؟ یعنی استوا کا مطلب تو پتہ ہے کہ اس سے کیا مراد ہے، لیکن
कैफ़हु मजहूल। तो ये अल्लाह के हक़ में इसकी कैफियत के बारे में बयान करना नामुमकिन है। क्यों? क्योंकि यानी आपको किसी चीज़ की कैफियत तब मालूम हो सकती है जब आप उसकी ज़ात के बारे में वाकिफ़ होंगे। यानी आप इंसान के हाथ के बारे में तब बात करते हैं जब आप इंसान की ज़ात से वाकिफ़ है। इंसान का हाथ कैसा होता है, इंसान के कान, इंसान की आंखें, इंसान के सर पैर, यानी ये सब चीज़ें हम तब बयान करते हैं जब हम इंसान की ज़ात की हकीकत से वाकिफ़ हैं। बात समझ आ रही है? आप वस्फ़ के बारे में तब यानी कोई बात कर सकते हैं जब आप ज़ात के बारे में मालूमात इल्म रखते हो। जब आप ज़ात के बारे में इल्म ही नहीं रखते तो वस्फ़ के बारे में कोई हकीकत मालूम होना नामुमकिन। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के बारे में बात करना मुमकिन नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कैसे हैं? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इस दुनिया में रहकर कोई नहीं देख सकता, पैगंबर भी नहीं देख पाए। मूसा अलैहिस्सलाम ने यानी चाहत की कि देखा जाए, लेकिन क्या फरमाया, रब्बि अरिनी अंजुर इलैक, तो मारूफ मामला है। तो लेकिन आखिरत के बारे में अल्लाह के नबी उसने वादा फरमाया, इन्नकुम सतरौना रब्बकुम, अन करीब तुम अपने रब को वैसे ही देखोगे जैसे तुम 14वीं के चाँद को देखते हो। तो जब तक कि वो मामला हो जाए तब तक हम जानते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के बारे में हमारे पास इल्म नहीं है। तो जब ज़ात का इल्म नहीं है तो सिफ़ात की कैफियत के बारे में भी इल्म होना मुमकिन नहीं। इसीलिए क्या फरमाया इमाम मालिक ने, अल इस्तिवा मालूम, इस्तिवा मालूम है, व कैफ़हु मजहूल, लेकिन कैसी कैफियत कैसे है वो पता नहीं है। वल ईमानु अलैहि वाजिबुन, उस पर ईमान लाना वाजिब है। व सुआलुन अन्हु बिदअतुन, और इसके बारे में सवालात करना बिदअत का इर्तिकाब करना है। यानी ये सीधी सी बात है कि जब आप ज़ात के बारे में इल्म नहीं रखते तो सिफ़ात की कैफियत के बारे में सवाल करना ये एक लायानी सवाल है। ठीक है, तो इसीलिए हम कहते हैं जिसे हम कहते हैं कि ये सलफ़ी मौक़िफ़ इस बारे में है। वो क्या है? सलफ़ी मौक़िफ़, सलफ़ी जमात से मेरी बात नहीं, यानी सलफ़ का मौक़िफ़ इसमें है। तो वो क्या है कि मिसाल के तौर अल्लाह के बारे में यानी अल-यद का तज़किरा आएगा, अस्सम का तज़किरा आएगा, यानी बसारत का तज़किरा आएगा, तो हम कहेंगे कि हमारा मौक़िफ़ इसमें यही है, युजरा का मजात, कि ये जो आयात हैं, अस्मा व सिफ़ात हैं, जो माना बयान किए गए हम इस पर, यानी जो लफ्ज़ बयान किए गए हम इस पर ईमान लाते हैं। ठीक है, मगर किसी तकीफ़ के बगैर, बिगैर तकीफ़िन वला तावीलिन वला तातील, न हम कैफियत बयान करते हैं ना इसका इनकार करते हैं। यानी अल्लाह के हाथ हैं कि नहीं, तो हम कहेंगे कुरान कहता है कि अल्लाह बल यदाहु मबसूततान, अल्लाह के हाथ खुले हुए हैं। लेकिन सवाल है कैसे हाथ? आपके और मेरे जैसे हाथ? माअज़ल्लाह नकल कुफ्र, कुफ्र न बाशुद ना, अल्लाह अपनी मखलूक के जैसे नहीं है। लैसा कमिस्लिही शै व हुवा समीउल बसीर, वो किसी के जैसे, यानी अल्लाह जब अपने लिए हाथ का इस बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि नहीं है, मामला है, लेकिन कैसे हैं हमें नहीं पता, हमें नहीं पता, हम कैफियत के बारे में नहीं जानते। इसलिए हम कहते हैं तफ़वीज़ुल कैफ़, यानी हम कैफियत के बारे में, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारे में मामला अल्लाह के ही सुपुर्द करते, हम इसकी कोई तावील, कोई तातील नहीं करते। तो दूसरा मौक़िफ़ यानी उलमा का है कि तावील होगी, यानी मिसाल के तौर पर वो हाथ से मुराद लेंगे कुदरा, या इस्तिवा से मालूम लेंगे, इस्तिवा से मतलब लेंगे कि इक़्तिदार, मुक़्तदिर हो जाना, यानी कुदरत के मानी में इस्तेमाल करेंगे, तो वो तावील करेंगे। तो तावील किस बुनियाद पर करेंगे? तो शर्त पहले ही बयान की गई कि लिदलीलिन यक़्तरिनु बिही। अब अदिल्ला में यही मामला होता है कि अदिल्ला को जांचा परचा जाएगा, और इसी बुनियाद पर उलमा के दरमियान इख्तिलाफ पाया जाता है। और तावील और ये तफ़वीज़ का जो मामला है, तो अस्मा व सिफ़ात की तौहीद की बहस में ये मामला हम तफसील से पढ़ा चुके हैं, और यहाँ भी उलुमुल कुरान में भी हमने इसको मजाज़ की बहस में भी इसको बयान किया था, और जो इससे पहले मुक़द्दिमतु तफ़सीर के लेक्चर्स हुए हैं उसमें बहुत ज़्यादा तफसील के साथ अल्हम्दुलिल्लाह इस बहस को पढ़ाया गया है, वहाँ आप इसको तफसील से देख सकते हैं। नज़म की तरफ वापस आते हुए नाज़िम रहिमहुल्लाह फरमाते हैं, कल यदि लिल्लाहि हुवल्लज़ी उव्विला, जैसे कि अल्लाह के लिए हाथों का मामला है उसकी तावील की जाती है। तो नाज़िम रहिमहुल्लाह ने किसके यहाँ किस मसलक के कायल हैं? तावील के मसलक के। ठीक है, तो जैसे मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि अशअरी जो लोग हैं, जो यानी इमाम अबुल हसन अशअरी के मौक़िफ़ के कायल हैं, तो वो लोग
اللہ رب العزت کے لیے اسماء و صفات کی بعض صورتوں میں تعویل کے قائل ہیں۔ تو یہاں پر اب کس کا موقف صحیح ہے کس کا موقف صحیح نہیں ہے وہ تفصیل سے بیان کرنے کا موقع میرے پاس ابھی نہیں ہے۔ تو میں ایک گزارش کروں گا، اس سے پہلے بھی یعنی کہا ہے میں نے کہ جو بنیادی طور پر مبتدی کے طور پر اس بحث کو پڑھنا چاہے تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب التدمریہ، اس کی یعنی اختصار کے ساتھ یعنی اس کی جو تلخیص ہے وہ یعنی شیخ صالح عثیمین رحمہ اللہ کی کتاب تقریب التدمریہ یعنی کے نام سے موجود ہے، تو اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو وہاں پر انشاءاللہ یہ معاملہ آپ کو یعنی مزید تفصیل کے ساتھ پڑھنے میں مل سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی متعدد بہت ساری کتابیں ہیں۔ تو بہرحال جو یہاں پہ بات سمجھانی مراد تھی کہ تعویل سے مراد صرف اللفظ عن المعنى الراجح الى المعنى المرجوح لدلیل یقترن بہ۔ اب یہاں اس میں صرف اختلاف اسماء و صفات کے باب میں ہے، باقی معاملات میں اختلاف نہیں ہے۔ یعنی تو اس ساری بحث کو سامنے رکھتے ہوئے ہم آج کے درس کو مکمل کرتے ہیں۔ تو 7ویں قسم جو ناظم رحمہ اللہ نے بیان فرمائی کہ احکامات کے استنباط کے اعتبار سے نصوص کے معاملے میں یہ ایک مسئلہ رہے گا کہ بعض نصوص معول ہوتی ہیں، تعویل شدہ ہوتی ہیں۔ تو تعویل سے کیا کیا مراد ہے، کس کس معنی میں تعویل کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو وہ میں نے تفصیل سے الحمدللہ بیان کیا۔ امید ہے کہ انشاءاللہ یہ ساری باتیں ذہن نشین ہوئی ہوں گی۔ تو اس کے بعد انشاءاللہ المفہوم اور المنطوق، یعنی بہت زیادہ اہم بحث ہے، مفہوم اور منطوق کی بحث کو سمجھنا، تو انشاءاللہ وہ اگلے درس میں ہمارا موضوع ہوگا۔ ھذا ما عندی واللہ تعالی عالم، اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ المنار 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 المنار